بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلام کے معاشی اصول ہیں۔ آج ہم اسلام کے جو معاشی اصول ہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی دنیا میں جو معاشیات ہے کی اہمیت ناقابل انکار ہے۔ یہ اہمیت صرف اسی احساس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ایک فرد کے لیے معاشی آزادی کے بغیر سیاسی اور معاشرتی آزادی بے معنی ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے لیے معاشی انصاف کے بغیر سکون، سلامتی اور یکجہتی کا حصول ناممکن رہتا ہے، اور قوموں کے لیے معاشی استحکام کے بغیر سیاسی آزادی کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ انسان اس حقیقت کے شعور پر بھی بے چین اور مضطرب ہے کہ دنیا میں دولت کی ریل پھیل، وسائل پیداوار میں حیرت انگیز اور بے مثال معاشی ترقی کے باوجود غربت، افلاس، بے روزگاری اور معاشی اور معاشرتی ظلم کا دورہ ہے۔ گزشتہ 50-60 سال میں اگرچہ عمومی غربت میں کمی ہوئی ہے، تاہم آج بھی دنیا میں ہر ساتواں فرد بھوک اور غربت کا شکار ہے۔ زمین پر جہاں معاشی خوشحالی اور ترقی کے بڑے بڑے خطے پائے جاتے ہیں، وہیں غربت اور پسماندگی کے وسیع جزیرے بھی موجود ہیں۔ پہلے ایک عمومی غربت کی کیفیت ہوتی تھی، لیکن اب غربت اور امراض میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ غریب آدمی کی زندگی بہت ہی دردناک ہے۔ وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے۔ اس کے پاس نہ پیٹ بھرنے کو روٹی ہے، نہ بدن چھپانے کو لباس اور نہ رہائش کے لیے معقول مکان۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور تمام تر ترقی کے باوجود ہم مجموعی خوشحالی سے کیوں محروم ہیں؟ معاشی ترقی انسان کی حقیقی خوشحالی کا باعث کیوں نہیں ہوئی؟ جب ہم ان مسائل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں لازماً معاشی نظام کے مسئلے پر اور ان اصولوں پر جن کی بنیاد پر معاشی زندگی کو مرتب کیا جاتا ہے غور کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں بحیثیت ایک ملک کے درپیش ہے۔ مسلمانوں کو پوری دنیا میں بحیثیت ایک ملت کے بھی اس سے واسطہ ہے، اور پھر پوری انسانیت بھی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ اس لیے ہم مسلمان دنیا کی جو معاشی اعتبار سے کم تر ہیں مثال کو سامنے رکھ کر پہلے تو مسئلے کی نوعیت واضح کریں گے، اور پھر اسلام کے اصولوں پر گفتگو کریں گے کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ معاشی اصول کیا ہیں۔ اسلام کے جو معاشی اصول ہیں ہم ان کے حوالے سے اب پڑھتے ہیں۔ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ آج کے انسان کا اصل مسئلہ محض صنعتی ترقی کا حصول یا پیداوار میں اضافہ ہے۔ بلا شبہ صنعتی ترقی اور معاشی پیداوار میں اضافہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ ضروری مسئلہ پورے معاشی نظام کا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خود معاشی ترقی کا انحصار بھی اس مجموعی نظام پر ہے۔ نظام سے ہٹ کر ترقی کا کوئی تصور پیش ہے۔ ہم بات کرتے ہیں معاشی خوشحالی کا تصور۔ معاشی ترقی اور خوشحالی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ محض پیداوار میں اضافہ ہو جائے۔ معاشی خوشحالی کا اصل مفہوم ایک بہتر اور خوشحالی معاشرے کی تشکیل و تعمیر ہے۔ پروفیسر وی اے ڈیمنٹ کے الفاظ میں صنعتی ترقی اس معاشرے کی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے جس کی زرعی بنیادیں مضبوط ہوں، بنیادی اور گھریلو صنعت مضبوط ہو، اور جس میں روحانی قوت بھی پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود ایک خاص مرحلے سے آگے بڑھ کر خوشحالی کا عمل مانند پڑ جاتا ہے۔ افراد کے فطری تعلقات میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور معیار زندگی بڑھنے کی بجائے گھٹنے لگتا ہے۔ ایک صحت مند نظام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشی سرگرمیوں کو مناسب حدود اور تعمیری انداز میں پھلنے پھولنے کا موقع دے، لیکن اس معاملے پر بھی نگاہ رکھے کہ یہ سرگرمیاں زندگی کے اعلیٰ مقاصد اور اقدار کے لیے نقصان دہ نہ بننے پائیں۔ یہ بات ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ حقیقی معاشی ترقی ایک ایسا ہمہ پہلو انفرادی اور سماجی عمل ہے جس کے تحت افراد کے رویے اور ایمانیات نئے سانچوں میں اس طرح ڈھالے جاتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی بہت سی سرگرمیوں میں ایک نئی آزادی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ان میں سے کئی سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کسی بھی معاشی یا مالی اصطلاح کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں پیداوار کے اعداد و شمار سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بس ہمارا اصل کام یہ نہیں کہ ہم چند جزوی اور نامکمل تبدیلیاں عمل میں لے آئیں، ہمارا اصل کام پورے نظام کی اصلاح اور تبدیلی ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں ہمارا رویہ حقیقت پسندانہ، انقلابی اور تخلیقی ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ ای ڈی ڈومر کے الفاظ ہیں، معاشی ترقی کا انحصار معاشرے کی روح پر ہوتا ہے، اور ترقی کے کسی بھی تشریحی نظریے کو اپنے اندر معاشرے کے طبعی ماحول، سیاسی ڈھانچے، دلچسپیوں، تعلیمی نظام
اور قانونی نظام کو جگہ دینی چاہیے۔ نیز اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس معاشرے کے افراد کا سائنس، معاشرتی تبدیلیوں اور دولت کو جمع کرنے کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ یہ سمجھنا کسی طرح سے بھی دانش مندانہ نہیں ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ محض صنعتی ترقی یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی معاشی ترقی حاصل کی جائے جو صحیح سمت میں ہو، تیز رفتار ہو، صحیح طریقوں سے حاصل کی جائے اور صحیح نتائج بھی نکالے۔ معاشی خوشحالی کا تصور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ پورے نظام میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی نہ لائی جائے۔ سامراجی دور کے پرانے معاشرتی اور اخلاقی تصورات کے مقابلے میں صحت مند تصورات ملک کے سامنے نہ رکھے جائیں، معاشی پالیسیوں کو بنیادی انسانی اقدار کی بنیاد پر قائم نہ کیا جائے، سرمایہ دار اور مزدور، محنت اور سرمایہ اور زمیندار اور کاشتکار کے درمیان ان اقدار کی روشنی میں نئے سرے سے تعلقات نہ قائم کیے جائیں، جو ہمارے بنیادی نظریہ حیات کا لازمی حصہ ہیں۔ معاشی ترقی کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو نتائج سامنے آتے ہیں، معاشی ترقی صرف بہتری معاشی نظام ہی ممکن ہے کہ جب تک ہم معاشی نظام کی ترقی کے لیے کوئی اچھا نظام نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہماری معاشی ترقی نہیں ممکن۔ پسماندہ ممالک کا موجودہ نظام ناقص ہے اور ترقی کا باعث بننے کے بجائے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے جب تک اسے تبدیل نہ کیا جائے حقیقی معاشی ترقی کے توقع بیکار ہے۔ جب ہم پسماندہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو پسماندہ جو ممالک ہیں جو آج ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا جو سسٹم ہے، ان کا جو چیز چل رہی ہے وہ ایک ناقص ہے جو ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جب تک وہ اپنے پورے نظام کو بدلیں گے نہیں، اپنے نظام کو ایک دم صحیح نہیں کریں گے تو تب تک وہ ترقی کی جانب نہیں جا سکیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس نظام جو ناقص نظام ہے جس کی بنا پر ترقی نہیں ہو رہی اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ معاشی ترقی کے حوالے سے ایک نئی راہ نکالیں۔ اس طرح ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معاشی نظام کو تبدیل کر کے ایک ایسے نظام کی بنیادیں رکھیں جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکے اور جو ہمارے تمدن زندگی کے حوالے سے ہماری اقدار اور ہمارے نظریے کے مطابق ہو، کہ ہم معاشی نظام کو ایسا تبدیل کریں جو ہماری جو بیسک ضروریات ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے، ہمارے تمدن اور ہماری اقدار اور جو ہمارے نظریے کے مطابق ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیا نظام کیسا ہو، ہماری یہ ضرورت اسلامی نظام معیشت ہی پوری کر سکتا ہے۔ ہم آئندہ صفحات میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اسلام نے معاشی زندگی ترتیب اور تہذیب کے لیے کیا اصول دیے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان اصولوں کو آسان انداز میں بیان کریں۔ ان کو معاشیات کے اصطلاحی زبان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن عام قارئین کی صورت کے لیے اصطلاحی زبان کے مقابلے میں عام انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جو ہم جس پر بات کریں گے آگے چل کر وہ جو اسلام کے جو معاشی اصول ہوں گے، کہ اسلام کا جو نظام معاشیت ہے، اسلام اپنا جو معاشی اصول بناتا ہے، اسلام میں کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں چلنا چاہیے، کیا کیا ضروریات ہیں جس کی وجہ سے جو پسماندگی مسلمان ممالک میں آ چکی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غربت ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی اس سلسلے میں جو معاشی اصول اپنائے گئے ہیں ان معاشی اصول کی وجہ سے پاکستان میں کوئی خاطر خواہ اس طریقے سے کوئی کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو ترقی ہے وہ رک چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بالکل بیٹھ چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آگے چل کر ہم دیکھیں گے ہم نے کس طرح جو معاشی خوشحالی کا تصور ہم نے بھی بیان کیا ہے، جو سامراجی دور ہوتے ہیں، جو ایک خاص طبقہ مخصوص طبقہ کسی ملک میں بیٹھ جاتا ہے، جو اپنے نظریے اپنی سوچ کے مطابق اس ملک کو چلاتا ہے، وہ خود تو امیر ہو جاتا ہے، خود تو اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، لیکن جو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عوام ہوتی ہے، ان تک جو سہولیات ہیں، ان تک جو خوشحالی ہے وہ نہیں جاتی۔ اور جو اسلام ہمیں اصول بتاتا ہے وہ عام عوام کے لیے،
عام لوگوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ایک اصلی معاشی پہلو لے کر